صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک کھڑکیاں کھولو جا، ایک کھڑکیاں، وہ کھڑکی کھولو جا، ایک کھڑکیاں کھولو جا سارے۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کل کے حالات کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ویسے تو یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے اور انشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ قربانی کرنے کے لیے انشاءاللہ پرعزم ہوں گے اور اپنا انتظام اور بندوبست کر رہے ہوں گے، کیونکہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں ان کے جو بال ہیں وہ بھی قیامت کے دن نیکی کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن آج کے اس مختصر خطبے میں موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ یہ دور جنگوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق یہ جنگوں کا دور ہے، اور انشاءاللہ جو فتح اور کامرانی ہے وہ ایمان والوں کو انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے۔ اس کی تیاری کرنا، دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا، آخرت کی محبت پیدا کرنا، یہ ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے۔ یہ جنگوں کا دور، اب جنگیں ہی ہوں گی، ہر طرف آگ برسے گی۔ وہ بچ جائے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ چلا جائے گا تب بھی کامیاب ہے، بچ جائے گا تب بھی کامیاب ہے۔ بزدل اور منافق اور دنیا طلب اور کافروں سے ڈرنے والوں کا اب کوئی کام بھی نہیں ہے، وہ یہاں بھی ہلاک ہیں، آخرت میں بھی ہلاک ہیں۔ فتنہ مسیح دجال کی ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ اب ظاہر ہیں۔ دجال آئے گا، وہ بھی تو موت اور زندگی لے کر آئے گا۔ آج دنیا کے دجالوں کو جو تسلیم کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور دنیا کے دجالوں کو جو تسلیم نہیں کرتا اس کے لیے بھی موت ہے۔ یہ اکٹھے ہو کر اس پر بمباریں کرتے ہیں۔ اب جو بزدل ہیں وہ دنیا کے دجالوں کو تسلیم کر کے اپنی زندگی بچا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو زندگی سے کوئی محبت نہیں، وہ دجالوں کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ دنیا سے ٹکر لیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تب بھی وہ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے محبوب نے فرمایا ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، فراوانی ہوگی۔ فرمایا جس نے آگ کو قبول کر لیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور آج اس کا منظر ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فلسطین میں یہ دجال کیا کہہ رہا ہے؟ اب ان پہ پانی بند ہے، کھانا بند ہے، اے روز لاکھوں لاشیں اٹھاتے ہیں۔ یہ دجال کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے، اسرائیل کو تسلیم کر لو، پانی دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پانی دو، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، ہر طرف سے ناکہ بندی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بند کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ میں پانی لے کر آئے گا، کہے گا مجھے مانو پانی دوں گا۔ جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ آگ کو پسند کرے گا جو آگ برسا رہے ہیں۔ فرمایا ظاہری طور پر آگ ہے، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ لیکن قربانیاں دینے والے اس کو قبول کریں گے، ورنہ پانی قبول کر لیں گے، زندگی قبول کر لیں گے، محلات قبول کر لیں گے، وہ حقیقت میں محلات ہیں، حقیقت میں جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اب ایمان کو مضبوط کرنا ہے میرے بھائیوں۔ جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، یہ صرف تمہارے اوپر حالات نہیں، جیسے اب جی سیز فائر ہو گیا ہے،
پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اب سیز فائر، بند کر دیں جنگ۔ یہ جنگ بند نہیں ہے، یہ سازش ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی ہندوستان کی اتنی تیاری نہیں تھی، اس نے جلد بازی کی ہے۔ الحمدللہ ایمان کے ساتھ یہ لڑنے والے ہیں۔ یہ سیز فائر نہیں، پھر جنگ ہوگی، لیکن جو ان کی کمی ہے پورا کیا جائے گا۔ سیز فائر کرنے کے بعد یہ امریکہ بغیرت ان کو اب اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری تیاری نہیں تھی، خام کا تم نے اٹھ کے حملہ کر دیا، اب تیاری کرو۔ اب یہ اسرائیل، امریکہ اور دنیا کے 40 بغیرت یہ اکٹھے ہوں گے، پھر مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ اب پاکستان کی جیت ہے سو جائیں، نہیں، اب پھر ہوں گی جنگیں، تو ان کے لیے تیاری کرنی ہے، بزدل نہیں بننا۔ فرمایا مارے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، ٹکرانا ہے، بزدل نہیں بننا۔ جو آدمی ڈر جائے بزدل بن جائے۔ جب اب ہمارے عرب بغیرت بن گئے ہیں، وہ بزدل بن گئے ہیں۔ فلسطین کے بچے تڑپ گئے، ان بغیرتوں کو کوئی غیرت نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، ایک وقت ایسا بھی تھا، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف یہ ذکر کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک وقت یہ بھی حالات بنے تھے کہ ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، اور یہودی ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا آ رہا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا آ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا۔ بنو قریظہ والوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے، ان کو رہنے دیا۔ بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا تو یہ خیبر میں پہنچ گئے۔ لیکن یہودی جہاں بھی ہوگا اور یہودیوں کا ایجنٹ جہاں بھی ہوگا وہ ہمیشہ سازشیں کرتا رہے گا۔ یہ پہنچے خیبر میں تو سازشیں شروع کر دی اسلام کے خلاف۔ ہوئی بن اخطب، کنانہ ابن ربیع، یہ دو بڑے بدماش، انہوں نے بیٹھ کر اس خیبر کے اندر یہودیوں کا بڑا گٹھ جوڑ کیا۔ اور کیا کر جوڑ تھا؟ اس کار جوڑ میں انہوں نے کہا اگرچہ اللہ کے نبی کے یار تھوڑے ہیں لیکن متحد ہیں، جو بھی جاتا ہے شکست کھاتا ہے، بدر میں اور احد میں، کیوں نہ ہم ساری دنیا کے کافروں کو اکٹھا کر لیں جیسے آج ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کے کافروں سے ملو، دورے کرو اور ان کو جا کر اللہ کے نبی کے خلاف تیار کرو۔ جب یہ تیار ہو جائے تو سارے مل کر وہ پورا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ کریں گے، اللہ کے نبی کو بھی ختم کر دیں گے، صحابہ کو بھی ختم کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے۔ یہ دونوں ہوئی بن اخطب، کنانہ ابن ربیع، سب سے پہلے یہ پہنچے مشرکین مکہ کے پاس۔ اس وقت مشرکین مکہ کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ یہ وہاں پر پہنچے، کہنے لگے ہمیں بھی نکالا ہے مدینہ سے، ہم خیبر میں آ گئے اور تمہارے ساتھ جنگیں ہوئی، بدر میں 70 مارے گئے، ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے ہیں اور ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم ایک لشکر تیار کر رہے ہیں مدینہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف۔ وہ لشکر تیار کر رہے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں لشکر کا حصہ بن جاؤ، ہمارے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، مل کر حملہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے ان سے یہ کہا کہ تم بھی اہل کتاب ہو، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن اترا۔ مشرکین مکہ نے کہا تم بھی تو کتاب مانتے ہو، وہ بھی کتاب مانتے ہیں، پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ محمد کا دین بہتر ہے یا ہمارا دین بہتر ہے؟ اب اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، فرمایا تم نے دیکھا نہیں یہودیوں کو بھی کتاب ملی، اے محمد مصطفیٰ آپ کو بھی کتاب ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہودیوں سے سوال ہوا تھا کہ بتاؤ کون بہتر ہے، تو ان کو کم از کم اتنا کہنا چاہیے تھا کہ محمد کا دین تم سے بہتر ہے۔ تم تو کسی کتاب کو نہیں مانتے، وہ کتاب کو مانتے ہیں، لیکن یؤمنون بالجبت والطاغوت، فرمایا یہ بدماش اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہودیوں نے کیا کہا کہ محمد کا دین تم سے بہتر نہیں، تمہارا بہتر ہے، حالانکہ وہ پتھر کو پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے، لات عزا کو پوجنے والے میرے پیغمبر کے دین کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں پتھر کا بھی انکار ہے، درخت کا بھی انکار ہے، قبر کا بھی انکار ہے، زندہ کا بھی انکار ہے، مردہ کا بھی انکار ہے، اور اللہ کے نبی کے دین میں ہے مر جانا، عبادت کرنی ہے تو صرف رب رحمان کی عبادت کرنی ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ظالم جن کو کتاب دی، یہ اپنوں کے خلاف ہو کر یہ جبت اور طاغوت اور بدماشوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
اور یہ جب جھک جاتے ہیں اللہ نے فرمایا اولئک الذی لعنہم اللہ، اللہ پھر ان پر لعنت کرتا ہے، اور جن پر لعنت کرتا ہے اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ نے کتاب دی ہے تو پھر جبت اور طاغوت ان ظالموں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اسرائیل غزہ اور فلسطین کے اندر کتنی ظلم کی داستان رقم کر دی، لاکھوں بچے ذبح ہو گئے، ایک گھر کے سارے افراد شہید ہو گئے، بچے معصوم بچ گئے، کوئی بچے شہید ہو گئے۔ آج بھی روزانہ کئی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، اور ان ظالموں نے، بے ایمانوں نے پانی بند کر رکھا ہے، کوئی آدمی خوراک نہیں پہنچا سکتا، گرمی کی شدت، ہر طرف سے پانی بند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے ایسے ہیں جن کی صرف ہڈیاں بچی ہوئی ہیں، بھوک اور پیاس سے پانی پانی کر رہے ہیں، کوئی پانی نہیں دینے والا۔ لیکن یہ ٹرمپ یہ دورے کر رہا ہے عرب ممالک کے، اور آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں جب دورہ کیا اس نے تو انہوں نے کیا کیے، کلین بچھائے، استقبال کیے۔ وہ ادھر کہہ رہا ہے جتنے باقی بھی مسلمان فلسطینی میں بچے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی ماریں گے ورنہ نکل جائیں یہاں سے۔ وہ کہہ رہا ہے، نقل کر رہا ہے پانی کی، کہ کیسے رو کر کہہ رہے ہیں پانی پانی پانی، نہیں دیتے پانی، خود پانی پی کر بوتل پھینک دی کہ ہمارے پاس پانی ہے، وہ بچے تڑپ رہے ہیں پانی پانی، نقل کر رہا تھا۔ جب یہ آتے ہیں اور یہ اپنی عورتوں کو پیش کرتے ہیں عرب کے اندر، سعودی عرب میں شیخ خاندان کی عورتوں نے جا کر مصافحہ کیے ہیں، ٹرمپ سے معاہدے کیے ہیں۔ پھر وہ گیا دبئی میں گیا ہے، ویڈیو موجود ہے، اس میں عورتیں بالوں پہ ان کے پردہ نہیں ہے، نوجوان لڑکیاں خوبصورت سینکڑوں کی تعداد میں لائن بنا کر ٹرمپ کا ناچ کر استقبال کر رہی ہیں مسلمان، اور یہ مسلمان بغیرت ساتھ ہیں۔ وہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، بالوں سے ننگی ہیں، اور اپنے بالوں سے وہ ڈانس کر رہی ہیں، اور ڈانس کر کے وہ استقبال کر رہی ہیں ٹرمپ کا۔ اپنی مسلمان بیٹیوں کو ٹرمپ کے سامنے پیش کرنے والا وہ بغیرت ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب صحابہ کرام کے سامنے کافر اپنی ننگی بچیاں کھڑی کیا کرتے تھے، کاش کہ ان کا ایمان ختم ہو جائے، اور انہوں نے ننگی لڑکیاں کھڑی کی کہ جہاں جاتے ہیں اللہ کے نبی کے غلام فتح ہوتی ہے، لڑکیوں کو تیار کیا۔ میرے نبی کے صحابہ کے گزرنے کی جگہ تھی، وہاں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا یہودیوں نے، خوبصورت ترین بچیاں ننگی، اور کہنے لگے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے سچے غلام ہیں، ان کو تربیت دی، جب آئیں تو ناچ کر ان کا استقبال کرنا، گانا گانا، اپنے ننگے بدن پیش کرنا، تاکہ نبی کے صحابہ کی نظر تم پہ پڑے، وہ اپنا مشن بھول جائیں اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں۔ ان سے بدکاری کرانا، اور راستے میں کھڑے ہو گئے، میرے نبی کے یار جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں خبر پہنچتی ہے، امیر کھڑا ہوتا ہے، اپنے سینکڑوں کے لشکر کو کھڑا کر کے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، مجھے خبر پہنچی ہے جس راستے سے ہم جا رہے ہیں وہاں پر یہودیوں نے سازش کر کے اپنی بچیوں کو کھڑا کیا تمہارے استقبال میں، اور خبردار، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من ابصارہم، اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت نامحرم آ جائے، قرآن کہتا ہے اپنی نظروں کو جھکا لینا، خیال کرنا کافر سازش کر کے تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں تاکہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے۔ سب نے بیک زبان کہا ہم کٹ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہماری آنکھیں نکل سکتی ہیں، اٹھ نہیں سکتی۔ سینکڑوں لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بہادر ہیں، جرأت والے ہیں، طاقت والے ہیں، آج کافر اپنی بچیاں پیش کر رہا ہے، لڑکیاں پیش کر رہا ہے۔ جب لشکر قریب پہنچا، امیر نے کہا خبردار، وہ جگہ آ گئی ہے۔ نبی کے یاروں نے اپنی نگاہیں جھکا لی، گھوڑوں پہ چڑھتے چلے گئے، جب وہاں سے گزرنے لگے وہ لڑکیاں ناچنے لگی، اپنے گل بنانے لگی، اپنے بدن پیش کرنے لگی، بدنوں کو ننگا کرنے لگی، لیکن نبی کے یار گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، کوئی آدمی بھی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہ پکارنے لگی تم انسان ہو یا پتھر کے ہو، کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، کیوں؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر کے یار ہیں، یہ تو میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ وہ کھڑی نہیں، ناچ رہی، سارا لشکر گزر گیا، کچھ نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آخرکار ان لڑکیوں کی جو بڑی سردارہ تھی وہ بھی ننگے بدن کے ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی اور اللہ کے نبی کے صحابہ پیچھے مڑ کر ہمیں بھی کلمہ پڑھاتے چلے جاؤ، جس نبی کے یاروں کی آنکھوں میں اتنا حیا ہے اس محمد میں کتنا حیا ہوگا۔ ایک دور وہ تھا جب کافر تمہیں اپنی بچیاں پیش کیا کرتے تھے، اور آج وہ دور آ گیا کہ یہ عرب ہو کر اپنی لڑکیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ سینکڑوں لڑکیاں سر ہلا کر ننگے بالوں کے ساتھ ٹرمپ کا استقبال کر رہی ہیں،
اور قطر جب جاتا ہے تو $400 ملین کا ایک جہاز اس بدماش کو وہ انعام گفٹ دے دیتے ہیں، $400 ملین۔ اور ظالموں تمہارے عرب تڑپ رہے ہیں فلسطین کے اندر، وہاں تم نے پانی کی بوند نہیں پہنچائی، اور جو تڑپانے والا ہے اس کو $400 ملین کا جہاز اس کو گفٹ کیا جا رہا ہے، عورتیں گفٹ کی جا رہی ہیں، لڑکیاں گفٹ کی جا رہی ہیں، شرابیں گفٹ کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر یہ باپ ہمارا راضی ہو گیا تو ہم بچ جائیں گے، باپ راضی ہو گیا ہمارا ملک بچ جائے گا، یہ باپ راضی ہو گیا ہمارے یہ سارے دبئی کے جزیرے بچ جائیں گے۔ اور ظالموں میرے نبی نے یہی تو فرمایا تھا، دجال آئے گا، ایک ہاتھ میں جنت لے کے آئے گا، پانی لے کے آئے گا، زندگیاں لے کے آئے گا، محلات لے کے آئے گا، ایک ہاتھ میں آگ لے کے آئے گا، وہ بم کی صورت میں ہے، وہ ایٹم بم کی صورت میں ہے، آج ایٹمی جہاز اور ایٹمی طاقت کی صورت میں ہے، ایک طرف وہ لے کے آئے گا، اگر کوئی نہیں مانے گا وہ آگ میں جلا دے گا۔ آج آگ میں جلائے جا رہے ہیں بمباری کر کے، جو مان لے گا اس کو وہ محلات عطا کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو آگ کو قبول کرے ہے تو وہ آگ لیکن سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، جو محل قبول کریں وہ سیدھا جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ آج تم محل قبول کر رہے ہو، ان کے سوغاتیں قبول کر رہے ہو، زندگی قبول کر رہے ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو آگ میں جل گئے انشاءاللہ وہ سیدھا جنت کے اندر پہنچ گئے۔ آج تم نے بغیرتی کی انتہا کر دی ہے، کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ موت کا ڈر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ٹکرا جائے گا موت کو قبول کرے گا وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور ایک بہادر شخص ہوگا وہ کہے گا میں تجھے بھی قتل کر دوں گا، وہ کہے گا تو دجال ہے، تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کافر، آنکھ سے کانا ہے۔ یہ دجال کی ساری تعریف ہے۔ آج بڑوں بڑوں کے ایمان پھسل گئے، ہم کہتے ہیں نہیں پھسلیں گے، ہمارا ایمان نہیں پھسلیں گے، بڑے بڑوں کے پھسل گئے۔ عرب جو جن کو اللہ نے اتنی دولت دی ان کے ایمان پھسل گئے، زندگی کو بچا رہے ہیں، کاش یہ راضی ہو جائے ہم بچ جائیں گے، جن پہ راضی ہوگا وہی نہیں بچیں گے۔ اور جو ٹکرانے والے ہوں گے وہ ظاہری طور پہ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے تو 10 دفعہ بھی مجھے قتل کر، رب کعبہ کی قسم ہے تو دجال ہے، یہ گردن جھکے گی تو رب رحمان کے سامنے جھکے گی۔ وہ قتل کر دے گا نوجوان کو، قتل کرنے کے بعد پھر جوڑے گا، کہے گا دیکھ لیا میں نے تجھے مار بھی دیا تجھے زندہ بھی کر دیا۔ وہ نوجوان کرے گا پہلے تو مجھے شک تھا پک ہو گیا ہے، تو دجال ہے، ہماری گردن جھکے گی تو صرف رب رحمان کے سامنے جھکے گی۔ میرے بھائیوں یہ وقت آج نہیں پہلے بھی آیا ہے، میرے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ دورے کر رہے ہیں۔ مشرکین نے مکہ کو ساتھ ملا دیا، قبیلہ غطفان بہت بڑا جنگجو تھا، میرے نبی کے یاروں کا مخالف تھا، اللہ کے نبی کے دین کا مخالف تھا، وہاں گئے ان کو کہنے لگے ہم لشکر جمع کر رہے ہیں مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ وہ لشکر بھی جمع ہو گیا، اتنا لشکر جمع کیا، بنو قریظہ سے ملے، بنو نذیر سے ملے، مشرکین سے ملے، غطفان سے ملے، سب کو اکٹھا کر کے کتنا لشکر تیار کیا؟ 10,000 کا لشکر، سارے جنگجو، ابو سفیان قیادت کر رہا ہے اور عورتیں ناچنے والی ساتھ ہیں، اتنے بڑے قبیلے ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا اللہ کے نبی کے خلاف۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سے وحی کر دی میرے نبی آپ یہاں بیٹھے ہیں، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا ہے اور مدینہ پہ حملہ کرنے والا ہے، آپ اپنے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیجئے۔ میرے نبی پر جب وحی آئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا میرے یارو ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو چکا ہے، مدینہ پہ حملہ کرنے والا ہے، بتاؤ کیا کریں۔ اور صحابہ کتنے تھے؟ 3,000، کوئی گھوڑے نہیں، کوئی تلواریں نہیں، 10,000 کا لشکر تیاری کر کے ہر قبیلہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا مسجد نبی میں، آپ نے فرمایا سنا ہے بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا